السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کون ہوں اور میں آپ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ میرے عزیز دوستو، محترم بھائیوں اور معزز بہنوں، تھوڑا سا ٹائم نکال کر میرا یہ ویڈیو سن لیں، شاید آپ کے کام آ جائے۔ میں اللہ کا ایک کمزور سا بندہ ہوں، حقیر فقیر بندہ ہوں، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی ہوں اور نالائق نوکر ہوں۔ میں پچھلے 5 سال سے آپ لوگوں کو جو بات سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ بھی گئی ہے اور انہوں نے عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور ان کی زندگیاں بھی چینج ہو گئی ہیں۔ مجھ ناچیز کو خادم درود احمد منظور کہتے ہیں۔ درود پاک کی خدمت کی وجہ سے مجھے خادم درود کہا جاتا ہے، اور درود پاک کی خدمت کا کام، درود پاک کی تبلیغ کا کام میں پچھلے 5 سال سے کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے درود پاک کی تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو ان دنوں میں بڑی شدید مشکلات کا شکار تھا۔ چاروں طرف سے مجھے پریشانیوں نے، مشکلات نے، مسائل نے گھیر رکھا تھا۔ میں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے درود پاک کا روشن راستہ دکھایا۔ پتہ نہیں کیسے میرے دل میں بات آئی کہ بس درود پڑھنا ہے اور درود سے میرے مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں کہ کسی نے مجھے گائیڈ نہیں کیا تھا، بس میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ اب میرے مسائل کا حل صرف اور صرف درود پاک ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے میں جس طرح لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں تو لوگوں سے رابطے جن سے کرتے ہیں، میں نے بھی رابطے کیے تھے، مجھے کہیں سے کوئی راستہ بھی نہیں ملا، تو میں درود پاک پر اللہ کے کرم سے لگا، اور اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے اندھیروں کو اجالوں میں بدلتے ہوئے دیکھا، اور الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل کو حل ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ کے کرم سے، درود پاک کی برکت سے۔ تو پھر میں نے ایک عزم کیا، ایک عہد کیا، ایک وعدہ کیا اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ کہ میں تیرے بندوں کو، میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لاڈلی امت کو درود پاک کا پیغام پہنچاؤں گا۔ اور پھر رب کائنات نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ رب کائنات کے حکم کے بنا تو کائنات کے کسی درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا، تو درود پاک کا اتنا کام، کہاں میری اوقات اور کہاں درود پاک کا عظیم کام۔ رب کائنات نے مجھ سے کام لیا، مجھ جیسے نالائق بندے سے اللہ پاک نے یہ کام لیا، اور میں نے یہ کام سوشل میڈیا سے شروع کیا تھا، فیس بک سے شروع کیا تھا، پھر میں اس کو واٹس ایپ پر لے آیا، پھر میں اس کو یوٹیوب پر لے آیا، پھر میں اس کو ٹک ٹاک پر لے آیا، اور بات صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہی، بلکہ میں گوشہ درود بنایا اپنے گاؤں میں۔ میں نے 2020 میں لکڑیوں کا
کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا، تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی شاندار گوشہ درود بناتا، تو میں نے لکڑیوں سے، کچھ دوستوں نے میرے ساتھ مل کر میری ہیلپ کی اور ہم نے لکڑیوں سے گوشہ درود بنایا، اور ہم ہر جمعہ کی رات وہاں کچھ لوگ آتے تھے اور ہم مل کر درود پاک پڑھتے تھے۔ اور پھر کتابوں کا سلسلہ میں نے شروع کیا۔ میں نے پہلی کتاب لکھی، پھر دوسری کتاب لکھی، پھر تیسری کتاب لکھی، چوتھی کتاب لکھی۔ الحمدللہ کوئی 10-12 کتابیں میں نے لکھیں درود پاک کے موضوع پر، اور اس کے بعد میں نے درود پاک کی بزرگان دین کی مشہور کتابیں جس طرح دلائل الخیرات شریف، اوائل الخیرات شریف، سر الاسرار، عزائم الصلاۃ، جواہر الصلاۃ، اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ تقسیم کی چھپوا کر لوگوں میں۔ میں نے پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب الہامی درود بشائر الخیرات کی الحمدللہ ہر سال ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہزاروں کاپیاں چھپوا کر تقسیم کرتے ہیں۔ صرف اور صرف میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ جو اس راہ کے راہی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ کتاب لکھو، پھر اس کی کمپوزنگ کے بعد اس کا ایک ایک لفظ دیکھنا پڑتا ہے، کہیں پر کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو ٹائپنگ میں، پھر وہ چھپتی ہے کتاب، اور کتاب چھپانے کے بعد جو مجھے مشکل کام لگتا ہے وہ لوگوں تک کتابیں پہنچانا، کتابوں کو پیک کرنا، ایڈریسیں لکھنا، پھر لوگوں تک پہنچانا۔ کیا ہوتا ہے ان کتابوں میں نے کوئی اپنی بات لکھی ہوتی ہے، میں نے کوئی اپنی تعریف لکھی ہوتی ہے ان کتابوں میں؟ نہیں، میں نے صرف یہ لکھا ہوتا ہے ہر کتاب میں کہ درود پاک کی طرف آ جاؤ، کہ درود پاک پڑھنے سے دنیا بھر کے، دنیا جہان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور یہ دنیا تو ویسے بھی گزر جانی ہے، درود پاک سے تو آخرت بھی بن جاتی ہے، درود پاک سے تو قبر بھی منور ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے قبر میں، اور پتہ ہے نا قبر میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے کسی نے کہا تھا کہ سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جونوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالوں کی ضرورت ہے۔ درود پاک سے آخرت بھی بن جاتی ہے اور دنیاوی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں جاتے ہو ادھر ادھر آپ کہ ہمارا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، فلاں مشکل سے نجات نہیں مل رہی، ہمارے فلاں پریشانی نہیں ختم ہو رہی؟ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ درود شریف سب وظائف کا سردار ہے، اور ہم آپ کو یہ چیز مفت میں بتاتے ہیں، شاید اس لیے آپ لوگوں کو اس چیز کی قدر نہیں۔ جن کو قدر ہے ان سے پوچھیں کہ درود کیا ہے، لیکن جن کو قدر نہیں ہے نا آج درود پاک کی، کل قیامت کے دن ان کو پتہ لگ جائے گا کہ درود شریف کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بزرگان دین کے درود پاک کے مشاہدات پڑھیں کہ کس طرح لوگوں کو درود پاک نے مشکلوں سے نکالا ہے، کتنی بڑی پہاڑ جتنی مشکلات آ گئیں، درود پاک کی برکت سے وہ مشکلاتیں ٹل گئیں، اللہ نے آسانیاں پیدا فرما کے دیں۔ اس دور میں بھی جا کر دیکھیں، وہ لوگ جو درود پاک پڑھتے ہیں اور جو لوگ درود پاک نہیں پڑھتے، دونوں کی زندگی کو آپ قریب سے دیکھیں تو آپ کو درود پڑھنے والے راحت میں نظر آئیں گے، درود نہ پڑھنے والے آپ کو بے چین نظر آئیں گے، بے قرار نظر آئیں گے۔
درود پڑھنا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم نے 1 لاکھ پڑھ لیا ہے یا ہم روزانہ 500 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں، اس طرح نہ کہیں، بس درود زندگی بنا لیں، درود کو زندگی کا حصہ نہیں بلکہ درود کو زندگی بنا لیں، درود آپ کی زندگی بنا دے گا۔ یہ میں اللہ کی رحمت کے بھروسے پر کہہ رہا ہوں کہ درود کو آپ زندگی بنا لیں، درود آپ کی زندگی بنا دے گا، اور درود آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا، اور درود پاک آپ کی قبر کو بھی روشن اور منور کر دے گا۔ تعداد کی میں بات نہیں کرتا کہ کتنا پڑھنا ہے، جتنا پڑھ سکیں آسانی سے پڑھیں، بے شک آپ 100 مرتبہ پڑھیں روزانہ، 200 مرتبہ، بلکہ بہتر یہ مشورہ دوں گا کہ 313 مرتبہ کم سے کم ضرور روزانہ درود پاک پڑھا کریں۔ کون سا صیغہ پڑھنا ہے میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، جس کو جو درود شریف پڑھنا آسان لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، وہ درود شریف پڑھے، کیونکہ بزرگان دین سے مختلف درود پاک کے صیغے ثابت ہیں، اور احادیث مبارکہ سے بھی درود پاک کے بہت سے صیغے ثابت ہیں، جس کو جو درود شریف پڑھنا ہے وہ درود شریف پڑھے۔ اور ہاں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود ہے نہیں، تو میرے بھائی آپ درود ابراہیمی پڑھیں کثرت سے، پڑھیں تو صحیح نا، پڑھیں تو صحیح، دیکھیں کس طرح زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو کیا کیا بتاؤں درود پاک کی فضیلت، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں کوئی شخص تھا تو وہ مقروض ہو گیا، اور پہلے وہ مالدار تھا لیکن پھر گردشی حالات میں وہ مقروض ہو گیا، تو روزانہ وہ جو قرض مانگنے والے تھے اسے تنگ کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایک قرض مانگنے والے نے اسے عدالت میں، اس وقت قاضی ہوا کرتے تھے، قاضی کے پاس کیس کر دیا کہ فلاں بندے کے پاس پر میرے اتنے پیسے ہیں اور وہ مجھے لوٹا نہیں رہا۔ قاضی صاحب نے اسے بلایا اور کہا اس بندے کہ تجھ پر اتنے پیسے ہیں؟ تو کہا ہاں اتنے پیسے ہیں۔ تو کہا اس کے پیسے دو۔ کہا میرے پاس پیسے ہیں نہیں، 4000 ریال تھے۔ کہتے میرے پاس ہیں نہیں تو میں کہاں سے دوں، جب ہوں گے تو دے دوں گا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کو 1 رات کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح تک ان کے پیسے واپس کریں، اگر نہیں تو تجھے جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ تو وہ بندہ بہت پریشان ہوا اور پریشان گھر آیا، کیونکہ پیسے تو ان کے پاس تھے نہیں دینے کو، تو وہ بہت پریشان تھا۔ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم آج بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج مجھے دیکھ لو، کیونکہ کل سے مجھے جیل میں بند کر دیا جائے گا، کیونکہ کسی نے مجھ پر قرض مانگنے والے نے کیس کر دیا ہے اور مجھے صرف 1 رات کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ تو اس کی بیوی نیک تھی، انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم سب مل کر ہمارے آقا سرداروں کے سردار حضرت محمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ضرور ہماری مدد ہوگی۔ تو وہ بچے اور بیوی اور وہ سارے مل کر درود پاک پڑھنے بیٹھ گئے۔ درود پڑھتے پڑھتے بچے سو گئے، بیوی سو گئی، لیکن کیونکہ یہ شخص بہت پریشان تھا، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، درود پڑھتا رہا اور روتا رہا۔ آخرکار فجر کے ٹائم پر اس کو تھوڑی سی نیند آ گئی، اونگ آ گئی، تو خواب میں ہمارے سردار غمگینوں کے غمخوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے امتی تو کیوں پریشان ہوتا ہے، ہم آ گئے ہیں تیری مدد کرنے کے لیے۔ اور فرمایا فلاں شخص وزیر ہے، علی نام ہے اس کا، اس کے پاس جا، اسے جا کر میرے سلام کہنا اور کہنا کہ تجھے 4000 دینار دے تاکہ تو اپنا قرضہ اتار سکے۔
وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں میں غریب اور کہاں وہ بادشاہ کا وزیر، میری بات پر یقین کرے بھی یا نہ کرے، آپ کوئی نشانی عنایت فرما دیجئے تاکہ وہ نشانی میں اسے بتاؤں۔ تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس وزیر سے کہنا کہ ہر رات تو مجھ پر 400 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہی سوتا ہے، لیکن کل رات مصروفیات کی وجہ سے تو نے 200 مرتبہ درود پڑھا تھا اور تو سو گیا تھا، یہ نشانی اسے دینا اور وہ تجھے 4000 دینار دے دے گا۔ یہ شخص اب جو پریشان تھا، صبح اٹھا تو بہت خوش تھا، مطمئن تھا، تو بی بی نے پوچھا کہ رات تک تو بہت پریشان تھے، اب کیوں مطمئن اور خوش ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کے لیے تشریف فرما ہوئے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نشانی کے ساتھ وزیر کے پاس بھیجا ہے۔ پھر وہ شخص اس وزیر کے پاس گیا تو وہ وزیر اس وقت کسی سفر پر جا رہا تھا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے جا کر کہا کہ میں تیرے پاس پیغام لے کے آیا ہوں۔ تو وزیر نے پوچھا کس کا پیغام ہے؟ تو کہنے لگا کہ پیغام ہے اللہ کے حبیب سرداروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو وزیر کہنے لگا کہ ان ہستی کا پیغام میں راہ چلتے نہیں سن سکتا، میں چل کر ادب کے ساتھ بیٹھتا ہوں، پھر مجھے بتانا کہ میرے آقا نے مجھے کس طرح یاد فرمایا۔ وہ وزیر واپس آیا، خود نیچے گردن جھکا کے بیٹھا اور اپنی کرسی پر اس بندے کو بٹھا کر کہنے لگا کہ اب بتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کس طرح یاد فرمایا۔ تو اس شخص نے اپنی پوری کہانی بتائی کہ اس طرح میں مالدار تھا، پھر مقروض ہو گیا، پھر مجھ پر کیس ہو گیا، ایک رات کی مجھے مہلت ملی تو میں درود پاک پڑھتے پڑھتے فجر کے ٹائم پر مجھے اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، اللہ کے رسول نے آپ کی طرف سلام بھیجے ہیں اور نشانی یہ بتائی ہے کہ آپ ہر رات مجھ پر 400 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، لیکن کل رات مصروفیات کی وجہ سے 200 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ مجھے 4000 دینار دیں تاکہ میں اپنا قرض اتار سکوں۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو وہ رو رو کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ مجھے دوبارہ بتائیں کہ میرے آقا نے کس طرح مجھے یاد فرمایا۔ اس شخص نے ساری کہانی دوبارہ بتائی۔ وزیر پھر رو رو کے بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ مجھے پھر بتائیں کہ میرے آقا نے مجھے کس طرح یاد فرمایا۔ اس طرح کئی مرتبہ اس شخص نے اپنی بات دہرائی۔ پھر وزیر نے کہا کہ جتنی مرتبہ تو نے مجھے بات بتائی ہے، ہر بات بتانے کے عوض میں آپ کو 4000 دینار دے رہا ہوں۔ اس طرح وہ شخص مالدار ہو کے واپس آیا۔ اگلے دن جب عدالت میں آیا تو قاضی نے کہا کہ تیرے پاس تو کل تک پیسے تھے نہیں، تو آج کہاں سے آ گئے ایک رات میں؟ تو قاضی کو سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح ہوا اور اس طرح میری مدد ہوئی ہے۔ تو قاضی کہنے لگا کہ اگر اس طرح کی بات ہے تو آپ کی طرف سے 4000 دینار کا قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ تو وہ شخص جس نے کیس دائر کیا ہوا تھا، داخل کیا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ سید کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے خواب میں آ کر ان کی مدد فرماتے ہیں، کہنے لگا کہ پھر میں قرض اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس طرح وہ شخص وہ سارے پیسے واپس گھر لے کے آیا اور پھر ساری زندگی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے گزاری۔ تو میرے دوستو، ہم بھی انہی کے امتی ہیں، اور ہم اگر مشکل وقت میں درود پاک پڑھیں گے تو ہماری کیوں نہیں مدد ہوگی؟ بس یقین رکھیں، یقین اپنا کامل رکھیں، ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دے درود والو۔ اللہ نے آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دی ہے نا،
تو بس شکر کریں اللہ کا اس عظیم نعمت پر اور قدر کریں درود پاک کی